آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شب قدر میں کیا معمول رہتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ علیہ السلام نے کون سی دعا ارشاد فرمائی اور شب قدر کو کس طریقے سے پا سکتے ہیں، شب قدر کی تعین کیوں اٹھا لی گئی، تو یہ ساری چیزیں آج کے اس مختصر سے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ شب قدر کی تعین تو اٹھا لی گئی ہے، وہ متعین طور پر معلوم نہیں ہے کہ کب ہو، البتہ رمضان المبارک اور پھر خاص کر آخری عشرے اور پھر اس میں بھی طاق راتوں میں اس کے ملنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ طاق راتوں سے مراد ہے 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں راتوں کو عبادت کی کوشش کریں۔ اگر پوری رات مشکل ہو تو کچھ وقت ہی صحیح، ورنہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر تراویح پڑھے اور اس کے بعد 2-4 رکعت پڑھ کر سو جائے، یا سحری میں بیدار ہو کر 2-4 رکعت تہجد پڑھ لے اور صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اسے بھی انشاءاللہ شب قدر مل جائے گی۔ باقی شب قدر کے اعمال تو اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کہنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دینا۔ یہ نہایت ہی جامع دعا ہے۔ حق تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ شب قدر کی تعین اٹھانے کی ایک حکمت یہ ہے کہ مختلف راتوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال کی ترغیب مقصود ہے تاکہ امت مختلف طاق راتوں میں خوب عبادت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ایک رات میں مخصوص عبادت کر لے، مخصوص وقت میں بیٹھ جائے اور باقی راتوں کو چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ آخری عشرہ جب داخل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی راتیں جاگ کر گزارتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے اور کمر بند کس لیا کرتے تھے۔ آگے فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی محنت فرماتے تھے اتنی محنت اور دنوں میں نہیں فرماتے تھے، لہذا ہر امتی کو چاہیے کہ وہ تمام طاق راتوں میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نفل نماز، تلاوت، درود شریف، دعاؤں اور دوسرے ذکروں کا خوب اہتمام کرے۔ اس رات کا کوئی خاص عمل آپ علیہ السلام سے منقول نہیں ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے سارے اعمال کر لیے جائیں، کچھ نوافل پڑھ لیے جائیں، کچھ تلاوت کر لی جائے اور درود شریف اور دعا اور ذکر و اذکار تمام کو تھوڑا تھوڑا ادا کیا جائے، تو اس طرح جو ہے ہر قسم کے اعمال کا ثواب بھی مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اسے شب قدر بھی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب قدر کو تلاش کرنے کی اور اس میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔